اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله۔ وعن عرباد بن ساریہ قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أيحسب أحدكم متكئا على أريكته يظن ان اللہ لم يحرم شيئا الا ما في هذا القرآن الا وانی واللہ قد امرت ووعظت ونہیت عن اشیاء انها لمثل القرآن او اکثر وان اللہ لم يحل لكم ان تدخلوا بیوت اہل الكتاب الا بإذن وضرب نسائهم ولا أكل ثمارهم إذا عاتوكم الذي عليهم، رواه ابو داود وفي اسناده اشعث بن شعبة المسیسی قد تکلم فیہ۔ روایت حضرت عرباد ابن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ فرماتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور قیام فرما کر فرمایا یعنی تشریف فرما ہو کر، کھڑے ہو کر، کہ کیا تم میں سے کوئی مسحری پر ٹیک لگا کر، تکیہ لگا کر یہ گمان کر سکتا ہے کہ اللہ نے بجز ان چیزوں کے کوئی چیز حرام نہ کی ہو جو قرآن میں ہیں؟ پھر فرمایا آگاہ رہو بخدا میں نے احکام دیے، واعظ کتاب کے گھروں میں بلا اجازت اندر جاؤ اور نہ ان کی عورتوں کو مار پیٹ کرو اور نہ ان کے پھل کھانا جب کہ وہ ذمے کے حقوق تمہیں ادا کریں۔ اسے ابو داؤد نے روایت فرمایا۔ اس حدیث کی اسناد میں اشعث بن شعبہ مسیسی ہے جس میں کلام کیا گیا۔ سب سے پہلی چیز تو وہی سابقہ جو ہم 2 یا 3 روایتوں میں بیان کر چکے ہیں، اور 2-3 روایتوں میں ایک ہی چیز آئی ہے، مسحری سے ٹیک لگانا، تکیہ لگانا، یعنی مالدار ہونا ظاہری ہے۔ میں پہلے آپ لوگوں کو پڑھا چکا ہوں، میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ تو اس کے ساتھ یہ چیز تو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، اور پھر دوبارہ سے پڑھتے ہیں اسی چیز کو جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، کہ اللہ نے بجز ان چیزوں کے کوئی چیز حرام نہ کی ہو کہ جو قرآن میں ہے، آگاہ رہو کہ بخدا میں نے احکام دیے، واعظ فرمائے، اور بہت سی چیزوں سے منع کیا جو قرآن کے برابر یا اس سے بھی زیادہ ہیں۔ یہ سیم وہی موضوع ہے اور تھوڑی تبدیلی کے ساتھ وہی مضمون ہے کہ مسحری سے ٹیک لگانے والا شخص اور پھر یہ کہنا کہ جو قرآن میں حرام ہو اسے حرام مانا جائے اور جو قرآن میں نہ ہو اسے نہ مانا جائے۔ یہاں بھی تھوڑے الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ مراد وہی چیز ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے تو اس میں قیام فرمایا، یعنی کھڑے ہو کر بیان کرنا۔ یاد رکھیں، جب کوئی دین کی اہم چیز بیان کرنا ہو، جیسے آپ نے دیکھا کہ منبر پر خطیب جمعے کے دن خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے کھڑا ہوتا ہے، درمیان میں بیٹھ کر پھر دوبارہ کھڑا ہوتا ہے، یعنی دونوں خطبوں میں کھڑے ہوتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ خطبوں میں، خطبہ جمعہ جو ہے، ان دونوں خطبوں میں کھڑے ہونا یہ سنت ہے۔ تو وہ سنت کس لیے ہے؟ اس لیے کہ دین کی بنیادی اور اہم چیزوں کا بیان کرنا، کہ جن کی اہمیت کو بتانے کے لیے کھڑے ہوا جائے۔ قیام کرنا
دراصل اس کی اہمیت کو بتانا ہے کہ کوئی ایسی بات کی جا رہی ہے جسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام قیام فرما کر ارشاد فرما رہے ہیں، تو یہ قیام فرمانا اس بات کی اہمیت کو اجاگر کر رہا ہے، بتا رہا ہے کہ دین کی کوئی بنیادی بات ہے، کوئی اہم بات ہے، تو سب سے پہلے قیام فرمانا اس کی اہمیت و حیثیت بہت زیادہ ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام قیام فرمائیں تو پھر آپ کو خود اندازہ لگا لیں کہ وہ کتنی اہم بات ہوگی۔ پہلے قیام فرمایا اور پھر فرمایا کہ کیا تم میں سے کوئی مسحری پر ٹیک لگا کر یہ گمان کر سکتا ہے؟ کیا گمان؟ کہ اللہ نے بجز ان چیزوں کے کہ کوئی چیز حرام نہ کی ہو جو قرآن میں ہے۔ آگاہ رہو باخدا میں نے احکام دیے، واعظ فرمائے، بہت سی چیزوں سے منع کیا جو قرآن کے برابر یا اس سے بھی زیادہ ہے۔ اب یہاں پر کوئی اعتراض کرنے والا یہ بات کر سکتا ہے کہ یہ جو قرآن ہے اللہ کی بات، یعنی اللہ کی حدیث، ویسے تو اس کا نام قرآن ہے لیکن جس چیز کو بات کہا جائے تو وہ حدیث ہے، تو حدیث اللہ کی اور حدیث رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس میں فرمایا گیا کہ قرآن کی جو بات ہے تو اس سے بھی زیادہ ہیں، تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ اس میں نعوذ باللہ حدیث کو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو بڑھایا گیا ہے قرآن سے۔ تو اگر کوئی یہ اعتراض کرے تو وہ ناپختہ علم والا ہے، ایک سطحی سا آدمی ہے، اس کو علم کی گہرائی نہیں حاصل، اور میں یہ کہتا ہوں کہ وہ معقول قسم کا بندہ بھی نہیں ہے، یعنی عقل مند آدمی نہیں ہے، غیر معقول باتیں کرنے کا عادی ہے اور صرف سطحی چیز کو لینے والا ہے اور بات کی گہرائی کو سمجھنے والا نہیں ہے۔ حالانکہ یہ جو لوگ بد مذہب ہوتے ہیں، لوگوں کو گمراہ کرنے والے ہوتے ہیں، لوگوں کے عقیدوں کو بگاڑتے ہیں، کل کو اٹھ کر کوئی منکرین حدیث میں سے کوئی منکر اٹھ کر اگر یہ کہہ دے کہ جی اس حدیث پاک کے اندر تو اللہ نے جو بات کی ہے اس سے بھی آگے بات کو بڑھا دیا گیا ہے، تو اس طرح سے یہ لوگ وہ ہیں جن کے عقیدے میں نعوذ باللہ کتاب اللہ سے زیادہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت و حیثیت ہے، یہ مرتبہ قرآن سے بھی زیادہ حدیث کو دیتے ہیں۔ تو اب بہت سارے بیچارے سیدھے سادے لوگ ظاہری طور پر گفتگو سن کے تو اس بے ایمان کے بہکاوے میں آ جائیں گے اور وہ یہ سمجھنے لگیں کہ شاید کوئی ایسی بات ہے، حالانکہ ایسی بات کوئی نہیں ہے۔ باتوں کو ہمیشہ سطحی طور پر نہیں سمجھنا چاہیے، ان کو گہرائی کے ساتھ سمجھنا چاہیے، ٹھیک ہے نا، ان کو گہرائی کے ساتھ سمجھنا چاہیے۔ میں آپ کو یہاں پر ایک مثال دیتا ہوں۔ مثال یہ ہے کہ ایک شخص زید کسی بکر کو کسی دوسرے شخص کو ملتان سے لاہور بھیجے، اب وہ اسے کرایہ بھی دے، خرچ بھی کرے، اور اس کو لاہور میں کوئی کام بتائے اور اس کو کہے کہ تم لاہور چلے جاؤ، وہاں کا فلاں علاقہ ہے، بھی کوئی اردو بازار ہے یا کوئی شاہ عالمی مارکیٹ ہے یا کوئی علاقہ ہے وہاں کا، وہاں پر جا کر تم نے یہ کتابیں یا کوئی چیز یا کوئی پرزہ، چلو آپ اردو بازار کو لے لیں، وہاں چلے جائیں، وہاں سے تم نے یہ فلاں فلاں کتاب خرید کے لانی ہے۔ اب وہ سننے والا اس کو بے توجہی کے ساتھ سنے اور بس وہ اتنی بات کو پکڑ لے، میں نے لاہور جانا ہے، میں نے لاہور جانا ہے، تو کیا وہ شخص جو بات کی گہرائی کو سمجھے بغیر کہ لاہور تو جانا، لاہور میں بھی تو کہیں جانا ہے یا نہیں جانا، پھر اس کے اندر بھی تو جو جا کے کام کیا کرنا ہے، ان ساری باتوں کو چھوڑ کر مجھے بس ملتان سے لاہور جانا ہے، تو آپ مجھے بتائیں کیا وہ اردو بازار بھی چلا جائے گا اور کتاب کی خریداری کر لائے گا؟ اگر جو ہے میرے دوستو بہت ہی اس نے تیر مار لیا، اردو بازار جا کر کہیں کتاب بھی خرید ہی لایا، تو کیا وہی کتاب ہوگی جو آپ نے منگائی؟ اس میں بہت سارے احتمال ہوں گے۔ سب سے پہلا احتمال تو یہ ہوگا کہ اتنا تو پتہ ہے کہ وہ ملتان سے لاہور چلا جائے گا کیونکہ اس نے اسی کا رٹا لگا رکھا ہے، لیکن اب آگے نہیں پتا وہ اردو بازار جائے گا، شاہ عالمی جائے گا، یا جناب ٹھوکر نیاز بیگ چلا جائے گا، یا کہاں چلا جائے گا کوئی پتہ نہیں ہے، یعنی لاہور جا کر دوسرے معنوں میں بھٹک جائے گا۔
جب بھٹک ہی جائے گا تو مطلوبہ چیز کیسے لے کر کے آئے گا؟ اچھا پھر اگر اردو بازار ہی پہنچ جائے تو مطلوبہ دکان، پھر دکان میں سے مطلوبہ کتاب۔ تو میرے دوستو، جس طرح صرف ایک لاہور جا کر کتاب لانے کے لیے پوری یکسوئی توجہ اور عقل کے استعمال کی ضرورت ہے اور اس بات کو پورا سمجھنے کی ضرورت ہے، تو اگر صرف لاہور جانا اتنی اہمیت رکھتا ہے کہ اس کے لیے اتنی ڈیٹیل درکار ہے سمجھنے کی، تو حدیث پاک کو سمجھنے کے لیے کتنی ڈیٹیل درکار ہوگی؟ جبکہ جیسے کلام اللہ آسان ہے، حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصولوں اور ضوابط کو سمجھ لیا جائے تو یہ بھی آسان ہے۔ جس کو اصول ضابطے سمجھ نہیں آئے تو پھر وہ کیسے جناب اس چیز کو سمجھے گا؟ پھر وہ اسی قسم کے اعتراض والی گفتگو کرتا پھرے گا کہ یہ لوگ وہ ہیں جو قرآن سے حدیث کو بڑھا دیتے ہیں، دیکھیں جی حدیث میں انہوں نے پڑھ دیا، لوگوں کو اس عقیدے پر لا رہے ہیں کہ جی کلام اللہ سے بھی جو ہے نا جی وہ حدیث جو ہے وہ آگے بڑھی ہوئی ہے۔ حالانکہ اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں اصل بات یہ نہیں ہے۔ فرمایا گیا کہ قرآن میں فرمایا گیا کہ اللہ نے بجز ان چیزوں کے کوئی چیز حرام نہ کی ہو جو قرآن میں ہے، آگاہ رہو کہ بخدا میں نے احکام دیے، واعظ فرمائے اور بہت سی چیزوں سے منع کیا جو قرآن کے برابر یا اس سے بھی زیادہ ہیں۔ ٹھیک ہے، لفظ کیا ہے؟ مرکزی گفتگو کس پہ ہونی چاہیے؟ جو قرآن کے برابر یا اس سے بھی زیادہ ہیں۔ ٹھیک ہے، قرآن کے برابر یا اس سے بھی زیادہ۔ اب یہ پچھلا موضوع یاد رکھیں کہ حرام چیزوں کا بیان ہو رہا ہے اور فرمایا کیا گیا کہ یا تو وہ قرآن کے برابر ہیں یا اس سے بھی زیادہ۔ تو اس میں حدیث کو نہیں بڑھایا جا رہا بلکہ یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ تبارک، اب ذرا غور سے سمجھنا بات، اگر کیچ کر لوگے نا تو پھر ساری بات آپ کے سمجھ میں آ جائے گی۔ یہ حدیث کو نہیں بڑھایا جا رہا بلکہ فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چیزیں حرام فرمائی ہیں تو میں نے ان کی، اب یہ تفصیل سن کے، میں نے ان کی تفاصیل کو بیان کر کے، ایک ایک جز کو بیان کر کے، اس کی تعداد جب جز بیان ہوگی تو وہ تعداد بڑھ جائے گی نہیں بڑھ جائے گی؟ وہ تعداد بڑھے گی، حدیث آگے نہیں بڑھ رہی۔ اچھا اب وہ جو تعداد بڑھی، یہاں پر بھی اعتراض ہو سکتا ہے کہ جی وہاں کم چیزیں حرام تھی، یہاں زیادہ حرام ہو گئی۔ تو یاد رکھنا قرآن نے ایک جملہ بول دیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تفاصیل کو اپنے قول میں بیان فرما دیا۔ تو اب قرآن میں مجمل انداز میں، مختصر انداز میں، شارٹ انداز میں اس کو بیان کیا گیا اور یہاں اس کی تفصیل بیان کی گئی کہ اس بات کے اندر کون کون سی چیزیں داخل ہیں۔ جب یہ ساری چیزیں آ جائیں گی تو یہ ہیں اسی کے تابع، یعنی یوں سمجھ لیں کہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی تفسیر ہے۔ بات وہی ہے، وہ بغیر کھلے دو لفظوں میں یا چند الفاظ میں یا ایک آیت پر مشتمل ہے، یہاں وہ ایک ورق پہ یا دو ورق پر مشتمل ہے، یہ اسی کی تفصیل ہے، اسی کی تفسیر ہے۔ بات قرآن کے دائرے میں ہی رہ کر کی گئی ہے۔ اب میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں تاکہ آپ کے اچھی طرح سمجھ میں آ جائے۔ قرآن پاک میں خنزیر کے گوشت کو حرام کیا گیا۔ قرآن پاک میں خنزیر کے گوشت کو حرام کیا گیا، فرمایا گیا وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ، یہ جو خنزیر کا لحم کہتے ہیں گوشت کو، گوشت حرام ہے۔ اب کل کو کوئی جو ہے بد عقلا، کوئی فساد پھیلانے والا یا کوئی غیر مذہب مشرک جو خنزیر کھاتے ہیں، اب ان میں سے کوئی اٹھ کے کہہ سکتا ہے نا قرآن میں دکھاؤ اللہ نے تو گوشت حرام کیا نا، تو ہڈیاں، بات آ رہی ہے سمجھ میں بھائی؟ اللہ نے گوشت کا ہی ذکر ہے نا بھائی صرف، یا وہاں سارا موجود ہے بھائی، ہڈی بھی ہے تو فلاں بھی، تو یوں بھی صرف گوشت کا ذکر ہے، ٹھیک ہے نا؟ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ، ٹھیک ہے نا؟ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ، کہ یہ وَمَا أُهِلَّ، یہ تمہارے لیے حلال نہیں کیا لحم الخنزیر، کہ خنزیر کا گوشت تمہارے لیے حلال نہیں ہے۔ تو اب کل کو خنزیر کھانے والے کو اٹھ کے کہہ سکتے ہیں نا بھائی گوشت نہیں کھا سکتے، ہڈیوں کا شوربہ تو پی سکتے ہیں؟ بات آ سکتی ہے نہیں آ سکتی؟ جس نے جواز ہی ڈھونڈنا ہو، لوگ آج کل نماز کو چھوڑنے کے لیے نہیں جواز ڈھونڈ لیتے،
کہ جی 24 گھنٹے دی ہے 5 ٹائم دی اسی مندے کوئی نہیں، نعوذ باللہ ہیں جی۔ بھائی جو 5 وقت کی نہیں پڑھ سکتا وہ 24 گھنٹے کی کیسے پڑھے گا؟ یعنی یاد خدا کو کیسے تازہ کرے گا؟ 5 وقت تو اس سے پڑھی نہیں جا رہی، یہ وزن تو اس سے اٹھ نہیں رہا، تو 24 گھنٹے کا وزن؟ یہ صرف محض دعوے ہوتے ہیں۔ 24 گھنٹے کی قائم ہو گئی ہے، اس کا ثبوت کیا ہے؟ اس کا ثبوت ہے 5 وقت کی پہلے قائم ہو گئی ہے، ٹھیک ہے نا۔ دن کے کناروں پر تو اللہ کو یاد نہیں کر رہا، اور ہم یہ کیسے ماننے کہ رات کو سوتے ہوئے بھی اللہ کو یاد کر رہا ہوگا؟ ہر چیز کا کوئی ثبوت ہوتا ہے نا بھائی، ہر چیز کو کسی طرح کوئی ترازو ہوتا ہے اس کا وزن تولنے کے لیے، باتوں کو تولنے کے لیے بھی منطق کا ترازو ہے۔ اللہ نے عقل کا ترازو دیا انسان کو جس کا نام منطق ہے۔ منطق عقل کا ترازو ہے جس میں ہم باتوں کو کھرا کھوٹا یہ چیزیں الگ الگ ہم کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تعلیم حاصل کرنے سے ججمنٹ کی جو قوت تیز ہوتی ہے، کیا ہوتا ہے؟ صرف اتنا صحیح کام ہوتا ہے کہ وہ ترازو پہلے سیروں میں فیصلے کرتا تھا، اب رتیوں اور ماشوں میں تول لیتا ہے، اتنا ہی ہوتا ہے تعلیم سے۔ عام بندہ نہیں کر سکتا یہ تو میرے دوستو، تعلیم سے بھی اتنا کچھ ہی حاصل ہوتا ہے کہ وہ عقل کا ترازو اتنا مضبوط ہو جاتا ہے کہ پہلے وہ سیروں کو تول لیتا تھا، اب وہ رتیوں ماشوں میں سے نکال لیتا ہے۔ جج لوگ یا قاضی حضرات وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں کس چیز سے نکالتے ہیں؟ ان کو تعلیم ایسی ملی ہوتی ہے کہ ججمنٹ ان کو، یعنی اس کو جو ہے وہ جانچنے کی جو طاقت ان کو مل جاتی ہے، ایک کسوٹی ان کی اتنی مضبوط ہو جاتی ہے کہ وہ بالکل پرفیکٹ بیٹھتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اگر جو 5 وقت کی نہیں پڑھ رہا تو پھر اب یہ بھی تو بات ہے نا کہ لحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت حرام ہے، تو اب کل کو کوئی کہہ سکتا ہے نا کہ بھی گوشت حرام ہے، ہڈیاں جناب والا، اس کی آنکھیں، اس کی کھال، ٹھیک ہے، وہ حرام کہاں ملیں گی؟ حدیث میں حرام ملیں گی۔ تو وہ حدیث جو خنزیر کی حرمت پر ہوگی، اس کے حرام ہونے پر ہوگی، وہ قرآن کی بات سے آگے نہیں نکل رہی، بلکہ اسی کی تفاصیل کو سمجھا رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ فرمایا نا کہ خنزیر کا گوشت حرام ہے، تو اس سے مراد ہے خنزیر کی ہڈیاں بھی حرام ہیں، خنزیر کا خون بھی حرام ہے، اس کی کھال بھی حرام ہے، اس کے وہ جو اعضاء آرگن ہوتے ہیں وہ بھی حرام ہے۔ تو اب یہ اگر حدیث میں تفصیل آ گئی تو بھئی یہ حدیث آگے بڑھ گئی؟ نہیں، اسی دائرے میں رہ کے اس کی تفاصیل کو بتایا۔ تو اس لیے فرمایا کہ اللہ نے جو حرام چیزیں بتائی ہیں وہ کثرت میں نے ان کی بتائی ہے، کثرت سے مراد ہے ان کی تفاصیل، کہ ان کی تفصیل ہم نے بیان کی ہے۔ تو یہ مراد ہے، کوئی حدیث آگے نہیں بڑھائی جا رہی، حدیث اسی دائرہ قرآنی میں ہے، قرآن کے دائرے سے باہر نہیں ہے، محض تفاصیل بتائی جا رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر بہت ساری چیزیں ذیلی بھی ہوتی ہیں، ضمنی چیزیں۔ مثال کے طور پر اگر لحم الخنزیر، خنزیر کے گوشت کا حرام ہونا، تو فرما دیا جائے گا بھی اس کی ہر چیز حرام ہے، پھر ساتھ میں کچھ اور چیزیں بھی آ جائیں گی، کسی حدیث میں آ جائے گا گدھا حرام ہے اسی بات کے تحت جو قرآن کی بات ہے، کسی حدیث میں آ جائے گا کتا حرام ہے، کسی میں آ جائے گا بلی حرام ہے، یا کسی جگہ پہ اکٹھے آ جائیں گے۔ تو وہ سارے کس چیز کے، کون سی آیت کتابیں ہیں؟ قرآن کی آیت وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ، ٹھیک ہے نا، کہ یہ خنزیر کا گوشت تمہارے لیے حلال نہیں ہے۔ تو حدیث بڑھی نہیں بلکہ صرف تفاصیل بتائی، اور قرآن کی آیتوں میں چھپے ہوئے جو اسرار تھے وہ بتائے، اور پھر اس کی ذیلی اور ضمنی قسمیں بیان فرمائی، اتنی سی بات ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ بات اب سمجھ میں آ گئی۔ اب کوئی اعتراض کرے گا تو آپ اس کو تسلی بخش جواب الحمدللہ دے سکتے ہیں۔ اس کے بعد میں پھر اگلا حکم اور آ رہا ہے، وہ ہے ایسے لوگ جو ہوں تو کفار لیکن وہ جزیہ دیتے ہوں، جو ایک چھوٹی سی رقم ہوتی ہے سالانہ، وہ ادا کرتے ہوں اسلامی حکومت کو۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہارے لیے کیا فرمایا کہ جو ہے نا، ان تدخلوا البیوت اہل الکتاب الا باذن ولا ضرب نسائهم ولا اکل ثمارهم، کہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ بلا اجازت ان کے گھروں میں چلے جاؤ، نہ ان کی عورتوں کو کچھ کہو اور نہ ان کے پھل کھا سکتے ہو جبکہ وہ اپنے ذمے کے حقوق تمہیں ادا کرتے ہیں۔ بات آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گئی کہ ان کو کہتے ہیں، میں نے پچھلی دفعہ بھی بتایا تھا، ذمی کافر۔ جو کفار ہوں
یعنی غیر مسلم ہیں اور مسلمانوں پر ان کا ذمہ ہے کہ اسلامی حکومت کو وہ جزیہ ادا کرتے ہیں، تو اب ان کی تمام حفاظت جو ہے وہ مسلمانوں کے ذمہ ہے، لہٰذا بلا اجازت ان کے گھر جانا، ان کا کوئی پھل کھانا یا جناب جو ہے اس طرح سے ان کو کوئی مار پیٹ کرنا یا ان کی عورتوں کو کوئی مار پیٹ کرنا، یہ شرعاً بالکل حرام ہے۔ اب یہ فوجیوں کے لیے ہے خاص چیز، سپاہی حکومت کے یا فوجی، تو یہ ان کے لیے ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب پچھلی دیکھیں حدیث پاک میں کچھ چیزیں ہیں تو وہی چیزیں جو اللہ نے بیان فرمائی ہیں، لیکن ان کی تفاصیل جو ہیں وہ آ رہی ہیں حدیث میں، ٹھیک ہے نا۔ تو بہت ساری چیزیں نظر نہیں آتی وہاں پہ، ٹھیک ہے نا، وہ تو پھر صاحب قرآن ہی بتائیں گے نا کہ اللہ نے کیا کیا چیزیں ہیں جو حرام فرمائی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو کچھ چیزیں جیسے پچھلی دفعہ چیزیں کیا تھی، آپ کو کسی کو یاد ہے؟ میں آپ کو تھوڑا سا دہرا دوں۔ پچھلی دفعہ جو آئی تھی وہ تھا یعنی کہ کسی کی کافر کی گمی ہوئی چیز، اور پھر اس کے بعد میں تھے یعنی کہ حرام جانور، درندہ جانور جو کون سے والے ہوتے ہیں، وہ آپ کا امتحان ہے، ان کی نشانی کیا ہوتی ہے؟ شاباش، نوکیلے دانت والے جانور، کلہ ذی نابن، سارے جانور، من السباع، سارے جانور جن کے کیلے والے دانت ہوتے ہیں وہ حرام ہوتے ہیں۔ یہ ماشاءاللہ آپ لوگوں نے یاد رکھا، ذرا اس پہ بھی کہیں سبحان اللہ، ماشاءاللہ یاد رکھا آپ نے۔ تو پالتو گدھا اور اس طرح کیلے والے جانور، ناب والے جانور، اور اس طرح سے میرے دوستو کافروں کی عہد والے کافر کا نہیں، وہی ذمی کافر، گمی ہوئی چیز۔ اچھا، اس کے اندر پچھلی مرتبہ میں نے کہا بھی تھا کہ کچھ تسلی بخش معاملہ ایک آدھ چیز میں نہیں ہوا، وہ میں آپ کے بتا دوں۔ وہ یہ چیز تھی کہ کوئی گمی ہوئی چیز جس کے بارے میں نے آپ کو بیان کیا تھا کہ اس کے مالک کو ڈھونڈنا پڑے گا۔ اچھا، اس کے اندر ایک نقطہ یہ ہے کہ مگر جب اس کا مالک اس سے لاپرواہ ہو جائے، اور یہ حکم صرف کفار کے لیے نہیں ہے، غیر مسلموں کے نہیں، مسلمانوں کے لیے بھی، چاہے وہ چیز مسلمان کی ہو چاہے وہ غیر مسلم کی ہو، جب اس کا مالک اس سے یعنی بے پرواہ ہو جائے تو آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اچھا، اب وہ اس کو بھی سمجھ لیں کیا ہے۔ وہ ایسے ہے کہ ایک تو ہوتا ہے کہ کسی نے دروازے کے آگے ضرورت کے لیے کوئی ڈسٹ بن رکھا، تو اب وہ ڈسٹ بن اس کی ضرورت کی چیز ہے، وہ کوڑا ڈالنے کی چیز ہے، تو وہ اٹھانا لے کر کے جانا حرام ہے۔ اور اگر وہ ڈسٹ بن کسی کا گم ہو گیا تو تب بھی جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یا اس طرح سے کوئی بھی گھر کی چیز ہے، وہ کسی کی گم ہوئی تب بھی جائز نہیں اس کو بغیر مالک کو تلاش کیے، یہاں تک کہ مایوسی نا امیدی ہو جائے اور پھر بھی کسی ضرورت مند کو دی جائے، اور اگر خود ضرورت مند ہے یعنی فقیر یا مسکین ہے، یہ باتیں پچھلی دفعہ آپ کو بتا چکا ہوں، خود استعمال کر سکتا ہے۔ لیکن اب اس میں جو نقطہ تھا نا جو رہ گیا تھا کہ جب وہ مالک اس سے لاپرواہ ہو جائے، اس کے معنی کیا ہیں؟ اس کے معنی یہ ہے کہ مالک کو اس چیز کی حاجت و ضرورت نہ رہے۔ مثال کے طور پر پرانے کپڑے تھے، بندہ امیر ہے، اس نے کیا کیا، پرانے کپڑے اٹھا کے کوڑی پہ پھینک دیے۔ اب کوڑی پہ جو پھینکتے ہوئے بندہ دیکھ رہا ہے یا لوگوں نے دیکھا کہ کوڑی کے اوپر اس نے پھینک دیے ہیں، اب اس کو اس کی ضرورت نہیں ہے، تو اب اس کا اٹھا کے استعمال کرنا یہ جائز ہے ضرورت مند کے لیے۔ یہ کس کے لیے؟ ضرورت مند کے لیے جائز ہے۔ آپ کے یہاں تو لوگ کپڑے وغیرہ یہ کوئی چھوٹی چیزیں کوڑی پہ پھینک دیتے ہیں، یعنی کوڑی پہ جو پڑی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں جو لوگوں نے بے پرواہ ہو کے پھینک دی ہے، نہ کہ کسی کی چیز، گھر کی کوئی ضروری چابی کوڑی پہ چلی جائے اس کو اٹھانا، یا کوئی کوڑے کے ساتھ مل کے کوئی کام کی چیز چلی جائے، ٹھیک ہے نا، کسی کا کوئی موبائل چارجر ڈسٹ بن میں چلا گیا، صحیح تھا، وہ اٹھا کے پھینک آیا، تو وہ نہیں، وہ ایک چیز کا حلیہ بتا دیتا ہے۔ پرانے کپڑے ہوئے ہیں، وہ بعض اوقات پھٹے ہوئے ہوتے ہیں، بعض اوقات ان کی کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ پتہ لگ جاتا ہے، عام انسان اس کا شعور رکھتا ہے کہ ایک نیا چارجر جو کوڑے میں آ کے ڈلا تو وہ اٹھانا تو جائز نہیں نا ہوگا، وہ تو مالک کو لوٹانا پڑے گا، کیونکہ وہ کسی غفلت کی وجہ سے، کسی لاپرواہی کی وجہ سے آ گیا۔ لیکن وہ پرانے کپڑے جو سلوٹوں میں ہیں اور عرصے کے ساتھ عرصہ دراز سے شاپروں میں بندھے ہوئے، تو اس کی کیفیت بتا دیتی ہے کہ بھئی اس کا استعمال جو ہے نا ضرورت مند کو جائز ہے۔ تو آپ کے یہاں تو لوگ یہ پھینکتے ہیں نا، تو باہر کے ملکوں میں لوگ جو ہیں وہ اپنے گھروں کے باہر صوفے بھی پھینک دیتے ہیں، پرانے فریج بھی پھینک دیتے ہیں، تو وہاں سے ضرورت مند آ کے اس کو لے جاتے ہیں۔ وہاں پہ یہ کباڑے والا رواج اکثر ممالک میں نہیں ہے۔ نیا فریج آیا،
پرانا اٹھا کر کے جو ہے نا جناب وہ جو جہاں کوڑا اٹھانے آتے ہیں یا کمیٹی والے سامان اٹھانے عملہ آتا ہے تو وہاں اٹھا کے رکھ دیا جاتا ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں نا، جو مالک خود اس سے بے نیاز ہو جائے، بے پرواہ ہو جائے، یعنی مالک کو اب اس کی حاجت و ضرورت نہیں رہی، اس نے نئی چیز لے لی ہے، پرانی اس نے پھینک دی ہے، ٹھیک ہے نا، اب اس چیز کا ضرورت مند کے لیے اٹھانا یہ بالکل جائز ہے، اگرچہ وہ چیز قیمتی بھی کیوں نہ ہو۔ یہ پچھلی ایک چیز رہ گئی تھی، وہ میں نے آپ کو اب بتا دی، ذمی کافر کے حوالے سے تھا تو اس میں یہ چیز بھی آ گئی۔ تو آپ کو مجھے امید ہے اچھی طرح آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ جو ہے کون سی چیز اٹھا لینا جائز ہے کوڑی سے بھی اور کون سی چیز ناجائز ہے۔ تو یہ چیزیں میں نے آپ کو بتا دی، اور اسی طرح سے یہ بھی سمجھ لیں کہ یہ جو جزیہ ہوتا ہے نا، جو غیر مسلموں پر اسلامی حکومت ٹیکس عائد کرتی ہے، اور وہ بہت تھوڑے سے پیسے ہوتے ہیں۔ میرے خیال ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں، اگر مجھے صحیح یاد ہے تو ایک فرد کا 1.25 درہم بنتا تھا، چاندی کا 1.25 روپیہ پورے سال کا ٹیکس تھا، جو کہ مسلمانوں پہ جو زکوٰۃ ہے اس سے کہیں کم تھا، ٹھیک ہے نا، اور اسی میں ہی ان کی حفاظت جو ہے اسلامی فوج کے ذمے تھی، ٹھیک ہے نا، جو ان کی حفاظت کیا کرتے تھے، نہ صرف ان کی جانوں کی بلکہ ان کے مالوں کی، گھروں کی، ان کے باغات کی، ان کی زرعی زمینوں کی، ہر چیز کی حفاظت کیا کرتی تھی۔ پرانے وقتوں میں ایسا بھی ہوتا تھا، کیونکہ ہمارے یہاں تو جب اسلام آیا تو ایک سخت قانون آ گیا تھا جو لاگو رہا، اور اس کے پھر ثمرات ماشاءاللہ بہت اچھے جو ہے دنیا نے دیکھے، لیکن اس وقت تک بھی کفار تو اندھیرے میں ہی تھے۔ بعض اوقات وہ اپنے ہی کافر بھائیوں کی زمینیں جو ہے غیر مسلموں کی زمینیں ہتھیا لیتے تھے، تو جو جزیہ دینے والے لوگ ہوتے تھے ان کی زمینوں کو ایسے غدر سے، ایسے غصب سے بچایا جاتا تھا، اور وہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہوتی تھی، ٹھیک ہے نا جی۔ تو یہ ذمہ داریاں نبھائی ہیں، ٹھیک ہے۔ کوئی قوم دنیا کی اٹھ کر فخر نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے نا، کوئی قوم اٹھ کر یہ نہیں کہہ سکتی کہ ہم نمرود کے یا فرعون کے خاندان سے ہیں۔ اگر وہ کہیں گے تو ان کو لا تعداد قسم کی ذلتوں کا اور رسوائیوں کا سامنا کرنا پڑے گا، اور بہت ساری باتیں سننی پڑیں گی۔ مسلمان واحد قوم ہے جو سینے کو ٹھوک کر کہہ سکتی ہے کہ ہمارے اکابرین، ہمارے خلفاء الراشدین، ہماری نظام حکومت اسلام کا جب تک رہا اور جہاں جہاں رہا تو وہاں پر انصاف بھی تھا، وہاں پر غریبوں کا خیال بھی تھا، وہاں پر فلاح و بہبود بھی تھی، وہاں پر بچوں کی مفت پرورش بھی ہوتی تھی، کہ ایک بچہ جو آج ہی پیدا ہوا ہے، آج پیدا ہوتے ہی جناب اس کا جو خرچ ہے وہ حکومت کے ذمے ہے۔ تمہارے ہاں تو سکولوں کا بھی نہیں نہ ملتا، کیونکہ اسلامی حکومت جو نہیں ہے۔ تو واحد مسلمان قوم ہے جو اپنے اسلاف پر فخر کر سکتی ہے۔ میں یہ بات دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ دنیا کی دوسری قوم، واحد اس قوم کے علاوہ کوئی دنیا کی ایک قوم بھی ایسی نہیں ہے کہ جو اپنے اسلاف پر، اپنے آباء و اجداد پر سینہ ٹھوک کر فخر کر سکے۔ صرف مسلمان قوم ہے جو فخر کر سکتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جزیہ جو ہے نا، یہ تھا صرف ان پر جو اہل کتاب، یعنی اہل کتاب تھے، صرف ان پر تھا۔ جو مشرکین ہیں، بتوں کی پوجا کرنے والے، ان پر یہ چیز نہیں ہے کہ جی وہ ٹیکس دے دیں تو جناب ان کی حفاظت ہمارے ذمے ہو جائے، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ صرف ان لوگوں کے لیے جو کتابی جو ہے مطلب غیر مسلم تھے، یہ اور لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ اس کے ساتھ چونکہ نام پہلی مرتبہ آیا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عظیم صحابی ہیں، تو یہ جو صحابی ہیں ان کا نام جو ہے وہ ارباز ہے، اور یہ اصحاب صفہ میں سے ہیں۔ اور یہ بھی سن لیں کہ ان پر کیفیت کبھی شوق الہی کی ہوتی تھی، کبھی خوف الہی کی ہوتی تھی، یعنی کبھی محبت کے جو ہے میرے دوستوں مستی میں گم ہوتے تھے، تو کسی وقت گریہ وزاری کی کیفیت ہوتی تھی، اللہ کے خوف سے رویا کرتے تھے، اور اصحاب صفہ میں سے تھے جو صوفیوں کی بنیاد ہیں، اہل تصوف کی بنیاد ہیں۔ اگر تصوف کی سب سے عمدہ شکل دیکھنی ہے تو اصحاب صفہ کو دیکھ لیں۔
جو ضرورتوں سے بے نیاز تھے، محض اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے شریعت کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے اس چبوترے پر قیام کیے ہوئے تھے، اور کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی کہ کھانا مل رہا ہے نہیں مل رہا، کئی کئی دن کے فاقے گزرتے تھے، لیکن وہ لوگ انہوں نے اپنے صوفی ہونے کی، اور امت کے سب سے بڑے صوفی ہیں اصحاب صفہ، اہل تصوف ہیں سب سے بڑے، اللہ اکبر، انہوں نے اپنے سب سے بڑے صوفی ہونے کا ثبوت دیا۔ تو یہ حضرت ارباز جو ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شوق الہی کی کیفیت ہوتی تھی، کبھی خوف الہی کی ہوتی تھی۔ پھر بعد میں انہوں نے شام میں قیام کیا، جو ملک شام ہے، سیریا جس کو کہتے ہیں، اس میں قیام کیا، اور 75 سال کی عمر میں شام میں ہی وفات پائی، اور آپ نے صرف 131 احادیث روایت فرمائی ہیں، ٹھیک ہے نا جی، 131۔ اور حمص، یہ شام کا ایک شہر ہے حمص، اس میں آپ کا مزار مبارک ہے، اور آپ وہاں آرام فرما ہیں۔ آپ پوری دنیا کو دیکھ لیں، کہیں شام میں، کہیں لبنان میں، کہیں یمن میں، یہ تو ہیں قریب قریب کے علاقے، کہیں فلسطین میں، لیکن جب آپ اس سے بھی باہر نکلیں نا تو دیکھیں عرب شریف، حجاز مقدس کہاں ہے، اور انڈونیشیا اور ملائیشیا کہاں ہے، وہاں تک بھی صحابہ کرام گئے ہیں، کتنے کتنے دور دراز کے علاقوں میں سفر کیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تصوف کا خاصہ ہے ترک دنیا، ٹھیک ہے نا، انہوں نے تو ثبوت واقعی دے دیا، ترک دنیا کا بھی دے دیا، ٹھیک ہے نا جی، اور اپنے آپ کے ترک کا بھی دے دیا، اور آسائشوں کو ترک کرنے کا بھی دے دیا، بلکہ ضروریات کو بھی ترک کر دیا انہوں نے، اللہ اکبر۔ اب دیکھیں نا، جو حضور کے صحابی دین کی تبلیغ کے لیے انڈونیشیا یا ملائیشیا میں گئے ہیں، راستے کے بدلتے ہوئے موسم، مختلف آب و ہوا، راستے میں غریب الوطنی، پھر سفر، پھر کپڑوں کا پھٹ جانا، پھر میرے دوستو کہیں سرد ہوائیں، کہیں گرم ہوائیں، کہیں سمندروں کا سامنا، کہیں دریاؤں کو پار کرنا، کہیں جناب برساتی نالوں میں طغیانی کا آنا، یعنی ہم گن نہیں سکتے کہ جتنی مشکلات اور جتنی اقسام کی مشکلات انہیں آئی ہوں گی۔ تو دیکھیں کہ کیسے اہل تصوف ہیں کہ سب کچھ ترک کر دیا ہے صرف اللہ اور اس کے محبوب کو راضی کرنے کے لیے، کہ انہوں نے جو قانون شریعت دیا، جو شریعت کے اصول بتائے، وہ جا کے دنیا کو سکھانا ہے، انہیں اسلام کی روشنی پہنچانی ہے، انہیں ایمان والا بھی بنانا ہے، انہیں عمل والا بھی بنانا ہے۔ اس کام کے لیے کمر بستہ ہو کر نکل پڑے میرے دوستو۔ یاد رکھنا، دین کی تبلیغ کے راستے میں بے شک تکلیفیں بہت آتی ہیں، لیکن یاد رکھنا یہ میرے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی امت کا مشترکہ فرض بھی ہے، اور یہ انبیاء کرام علیہم السلام کی سنت ہے، لوگوں کو تبلیغ کے ذریعے دین پہنچا کر ان کے ایمان کو بھی درست رکھنا، اور غیر مسلموں کو ایمان کی دعوت دینا، اور مسلمانوں کو عمل والا بنانا۔ تو یہ ایک نہایت ضروری فرض ہے، اور جو لوگ اس پہ نکلتے ہیں نا، یقین کریں تکلیفیں تو ان کو ملتی ہیں، لیکن دنیا اور آخرت میں وہ بڑے بلند درجات والے ہوتے ہیں۔ یہاں کی تکلیفوں پر وہاں کی آسائشات ان کو ملتی ہیں، اللہ ہی جانتا ہے جنت کے کتنے بلند درجوں پر پہنچیں گے۔ تو لہٰذا صحابہ کرام نے تو لمبے لمبے سفر کیے ہیں، اور قریب میں بھی بعضوں نے تبلیغ کی، بعضوں نے اس سے دور، بعضوں نے بہت دور، اور آپ ضروری ہے آپ لوگوں پر کہ یہ جو پاکستانی معاشرہ ہے، اپنے کام کو آپ یہاں سے شروع کریں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں بہت زیادہ ضرورت ہے، اپنے اطراف و اکناف میں اپنے احباب کو، اپنے میرے دوستو تعلق داروں کو، اگر استاد ہے تو اپنے شاگردوں کو، اگر کوئی آفیسر ہے تو اپنے ماتحت لوگوں کو، سب کو نمازی بنانے کی کوشش کرے۔ اگر کوئی کہے ہم کیا کر سکتے ہیں، ہدایت تو اللہ نے دینی ہے، بے شک ہدایت اللہ کی طرف سے ہے، لیکن اللہ نے جو توفیق دین کی بات پہنچانے کی آپ کو عطا فرمائی ہے، یہ طاقت اللہ ہی نے دی ہے، یہ بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ تو اپنا کام کر، پھر میرا مالک اپنا کام کر دے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ فرض ضروری ہے میرے دوستو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ حدیث پاک کو جو آج پڑھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور منکرین حدیث اور دیگر بد مذاہب سے
اللہ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے، جتنے آئے اللہ سب کی ضرورتوں حاجتوں کو پورا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔